الحمد لله الحمد لله الذي كرم بني آدم بالدين والعقل وحرم عليهم ما يذهبها وينكسهما فإباه الطيبات وحرم الخبائث وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، آئیے کچھ گفتگو شنید سے بیشتر انتہائی احترام و عقیدت و حضوری قلب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جان عالمین طٰ یاسین انیس الغربین مراد المشتاقین خاتم النبیین رحمت للعالمین خسرو خوباں سیاہ المکاں سید انس و جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا قائدنا و قدوتنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وسلم وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، غلط روحی سے منازل کا بعد پڑتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت و خواب گراں بدل ڈالو، سفینہ اب بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے دوش پر چلو اور بادباں بدل ڈالو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا اور کربلائے کرم کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دامن عطا فرمایا، اور ساتھ ہی تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو اب تمہاری زندگی تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں گزرے گی، بلکہ تمہارے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ موجود ہے، جو مکمل دستور حیات بھی ہے اور منشور اہداف بھی۔ اس لیے بحیثیت مومن و مسلم تمہارا نصب العین ہے کہ تم اپنی طبیعت کے غلام بن کر لمحات حیات طے نہ کرو، بلکہ غلامی احمد مختار بن کر ان کی اتباع میں اپنی توانائی صرف کرو۔ اور قرآن میں ارشاد ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب۔ اے میرے بندو، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، خواہ وہ سماجیات کا شعبہ ہو یا اقتصادیات کا، معاشیات کا میدان ہو یا اخلاقیات کا، ہر میدان میں تمہیں آفتاب نبوت سے مکمل روشنی ملے گی۔ اگر تمہیں اپنی عملی زندگی کو منور روشن کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی
ضیابا کرنوں سے اپنے خانہ دل کی تیرگی کو دور کرنا ہوگا۔ اور ہاں، یاد رکھنا کہ فقط نام لینے یا نعرہ لگانے سے تم کامل ایمان والے تصور نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ اس کے لیے ایک معیار ہے۔ قرآن میں ہے دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت کرنی ہوگی، اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنی طبیعت کا گلا گھونٹ کر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکے تو تمہیں دنیا میں بھی ذلتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی رسوائیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ ارشاد ربی ہے، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ ان آیات مبینات سے واضح ہو گیا کہ ہمیں طریقہ وہی اپنانا ہے جس کی رہنمائی قرآن کر رہا ہے۔ اگر اس سے ہم سرمو کی مقدار بھی منحرف ہوئے تو ہمارا عمل زوال شروع ہو جائے گا، اور دارین میں خیبان و خسران کے مستحق بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم کلمہ گو مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ خدا اور رسول سے محبت بھی کریں، اور ان کے ارشادات و فرامین پر چل کر اپنے عاقبت کو بہتر بھی بنائیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا عنوان ہے نشے کی لعنت اور ہمارا مسلم معاشرہ۔ اس عنوان پر جب بھی کوئی خطیب اپنا لب کھولتا ہے اور کوئی محرر قلم کو جنبش دیتا ہے تو اس کے بیانات صفحہ کرتاس پر نشے کے دنیاوی و اخروی نقصانات اور معاشرے میں اس کے اثرات زیب تحریر بیان کیا جاتا ہے۔ یقیناً نشے ایک ایسا مرض ہے جو توانائی تندرست انسان کو کھوکھلا اور عقل مند کو معاف، بے عقل اور دولت مند کو بگھاری بنا دیتا ہے، اور اس کے حصار میں آنے والے افراد خواہ مرد ہوں کہ عورت، جوان ہوں کہ بوڑھے، سب کے سب ذہنی طور پر ایسے معذور ہو جاتے ہیں کہ ان کی فکر نظر والی ساری توانائی کا عدم ہو جاتی ہے، اور وہ بے آسرا ہو کر سڑک کے کنارے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے جوان مل جائیں گے جن کی زندگی انتہائی خوشگوار تھی اور وہ باوقار زندگی بھی گزار رہے تھے، مگر نشے کی لت کیا لگی، وہ رفتہ رفتہ تزلی کی طرف آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں نہ ان کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی وقار، نہ ان کے پاس اتنے پیسے بچے کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے بسر کر سکے۔ پوری دنیا میں نشہ اور اشیاء کی خرید و فروخت میں اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہے، اور نشہ خوروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ افسوسناک تو یہ کہ ہمارے مسلم نوجوان بھی اس کی ضد میں آ رہے ہیں، اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے حصار میں ہے۔ جن مذاہب کے لوگوں کے پاس کوئی اصول و ضوابط نہ ہو اور وہ اس لعنت کی ضد میں آئے تو اتنا تعجب خیز نہیں ہے، مگر ہمارے پاس تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآنی تعلیمات بطور نظام حیات موجود ہیں، جس میں منشیات سے اجتناب کرنے کی بار بار تلقین گئی ہے، اور قرآن و حدیث میں جا بجا اس کی وعیدات میں وارد ہے۔ معزز حاضرین، آئیے جانتے ہیں کہ نشہ ہے کیا۔ تو نشہ آور چیزوں کا ذکر جب بھی آتا ہے ہمارا تبادر ذہنی شراب، گانجا، بھنگ، فہیم وغیرہ کی طرف ہوتا ہے، مگر اس ٹیکنالوجی، مادیت، نت نئے طریقے کی نشیلی اشیاء تیار بھی کی جا رہی ہے، اور نوجوان بڑی تیزی سے اس کے لپیٹ میں آ رہا ہے، جیسے ہیروئن، ڈرگز وغیرہ۔ انسان جب نشیلی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو جب ان مجرب اخلاق چیزوں کی لت لگ جاتی ہے تو ان کے چاہنے سے بھی نہیں چھٹتی، بلکہ رفتہ رفتہ وہ اس کی شخصیات کو برباد کر دیتی ہے۔ شراب ہے کیا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شراب یعنی خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقال ابو بکر بن ابیاری سمیت الخمر خمر الانہات،
شراب کا نام خمر اس لیے رکھا گیا کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتا ہے، جائز ناجائز کے مابین خط امتیاز کھینچنے پر قادر نہیں ہوتا، اور صرف شراب ہی اسلامی نقطہ نظر سے حرام نہیں ہے، بلکہ سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ شراب کی جگہ نئی نئی چیزوں کا استعمال کریں گے اور اس کا نام بدل دیں گے، تو آپ نے اس فساد کا دروازہ ہی بند فرما دیا، چنانچہ ارشاد ہوا یعنی ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور شے شراب ہے، ہر نشہ آور شے حرام ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اس سے واضح ہو گیا جو تفریح کے نام پر لوگ طرح طرح کے منشیات استعمال کر رہے ہیں وہ سب کے سب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسلام میں شراب سخت حرام ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کی حرمت وارد ہے اور اس سے اجتناب کی تلقین کی گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما۔ کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور وہ شراب جوا کے متعلق دریافت کر رہے تھے، تو اللہ عز و جل شانہ اللہ عز و جل جلالہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے شراب جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیے کہ ان دونوں فعل کے کرنے میں بہت زیادہ گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت شراب کے مسر ہونے کے بعد بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا؟ یقیناً یہ تعجب خیز ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر قسم کے لوگ شراب کے عادی ہوں اور شراب ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی ہو، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ کر اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے اس کے قریب نہ جانا، یہ شرافت و قلب و طہارت نفس کا عین ثبوت ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ میں نعرہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے تو پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو چرانا گوارا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی خصیت الہی، خوف خدا اور تقویٰ کہ شراب پینا تو دور اس کے قریب جانے کو بھی حرام سمجھتی تھی۔ اور اگر ہم شراب کے متعلق دوسری آیات کی طرف نظر دوڑائیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیرانہ پاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تیور ملاحظہ کریں کہ کس قدر شدت کے ساتھ شراب سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور اس سے متصل ہی بت پرستی وغیرہ کا ذکر فرما کر ان اعمال کو شیطانی کام قرار دیا اور اہل ایمان کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ شراب نوشی کے نقصان کس قدر زیادہ ہیں، آپ سے اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی جب نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی گھر کا مرد شراب و دیگر منشیات کا عادی ہو گیا تو اب اس گھر کی بیوی کی زندگی حیران ہو جاتی ہے۔ وہ نشے میں ڈوب کر جب گھر آتا ہے تو بیوی پر، بچوں پر بے حد تشدد کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اب ظاہر ہے اس گھر کے بچوں کی نہ تو اچھی تربیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے منسلک افراد کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس نشے کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے اور بارگاہ رسالت میں بھی اسے کوئی علاقہ نہیں رہتا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سب کا شیطان کے منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے
اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آتے ہو؟ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے اللہ قرآن میں فرما رہا کہ شیطان کی مرضی کا بندہ شراب پیے، جوا کھیلے تاکہ انسان کو اپنا آلہ بنا کر اپنا کام کر سکوں، یعنی جب وہ شراب پیے گا تو اپنی زبان سے گالی گلوچ کرے گا، عزت و عصمت پر ہاتھ ڈالے گا، اسلامی شریعت کے تقدسات کو پامال کرے گا۔ پھر جب ایک انسان کا اخلاق ایسا ہوگا تو لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے دلوں میں اس کے لیے بغض، دشمنی پیدا ہوگی، اور اسی طرح وہ شراب پینے کی وجہ سے اللہ کے ذکر و نماز عبادت سے بھی دور رہے گا۔ اب شیطان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، اس نے اس انسان کو اس کے رب سے بھی دور کر دیا اور بندوں سے بھی۔ اب آگے قرآن فرما رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے بندو اتنا سب کچھ تو ہو گیا، تم اپنے نصب العین کی ادائیگی میں اب تک تحصیلی برتتے رہے، اب تو باز آ جاؤ اپنے اس غلط فعل، گندی حدوں سے۔ یہ تو قرآنی آیات تھی جن میں شراب کی نحوست اور ان کی منفی اثرات کا ذکر ہوا۔ اب آئیے ان حدیث کا جائزہ لیتے ہیں جن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشیات و نشیلی اشیاء سے دور نفور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب دیگر منشیات کو صاف لفظوں میں حرام قرار دیا اور اس کے مرتکب کو لعین مردود بتایا، اور صرف پینے والے کو نہیں بلکہ شراب سے منسلک 10 قسم کے افراد کو مستحق لعنت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پر شراب کی وجہ سے لعنت فرمائی، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اور اس پر جس کے لیے نچوڑی جائے، اس سے لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے لی جائے، بیچنے والے پر، اور اس پر جو اسے خریدنے پلانے والے پر، اور اس پر جس کو پلائی جائے، یہاں تک کہ 10 کو آپ نے گن کر اس طرح بتایا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر 10 قسم کے لوگوں کو لعنتی قرار دیا، جو فعل شراب نوشی میں کس طرح بھی شامل ہیں۔ جس نے شراب پی اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، بس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، بس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر شراب پیے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر وہ چوتھی دفعہ پھیرے تو اس کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی نہیں فرماتا، اور اس کو نہر النجال سے سراب کرتا ہے، یعنی 2 زخمیوں کا پیپ ان کو پلایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز سامعین، دیکھا آپ نے کس قدر سنگین عمل ہے شراب نوشی، منشیات کا استعمال۔ اللہ اکبر، اس قدر سخت ترین سزا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ یہ شراب نوشی اس وقت عام تھی جب اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوتا، مگر جب ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہوئے اور قرآنی احکامات کا نزول شروع ہوا تو قرآن کریم نے اس پر قدغن لگایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ہر نشاور شے حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک چھری لے کر آؤں، تو میں اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیز کرانے کے لیے بھیجا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری مجھے دی اور فرمایا کہ کل میں اسے لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شہر کی بازاروں کی طرف نکلے تو کیا دیکھا، وہاں شراب کی بوتلیں تھیں جو شام سے لائی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چھری لی اور اپنی موجودگی میں جتنے برتن تھے سبھی کو کاٹ دیا، چیر دیا۔ پھر آپ نے مجھے وہ چھری عنایت فرمائی، اور اس نے اپنے ساتھ والوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ میرے ساتھ چلیں اور میری مدد کریں۔ عزیزان گرامی، آپ نے درجہ بالا حدیث آیت میں ملاحظہ کیا، شراب بہت بری چیز ہے۔ آج اگر ہمارے نوجوان اس بری لت کے شکار ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی دینی علمی کمزوری ہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان نوجوان اسلامی تعلیمات کا پیروکار ہوتا ہے اور
فردات نبوی کا جانکار ہوتا ہے تو وہ شراب پینا تو دور شراب کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شراب کا ایک ایک قطرہ پیشاب کی طرح گند اور ناپاک ہے۔ عزیزان گرامی، دوستان محترم، آج کے اس بھیانک دور میں جب کہ ہر طرف سے مسلم مخالف طاقتیں ہم پر اغار کر رہی ہے اور نئی طریقے سے مسلم معاشرہ کو ناپاک کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، اور خاص کر مسلم نوجوانوں کے مخالف اخلاق چیزوں کا عادی بنا کر انہیں سوچنے سمجھنے اور ان کی انقلابی فکر کو دبانے کی صحیح راہ حاصل کی جا رہی ہے، تو ایسے نامساعد حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں اس وقت اور بڑھ جاتی ہیں جب کوئی بھی فتنہ ہمارے گھر میں داخل ہونے لگے، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ نشہ کا فتنہ ہمارے گھروں تک بڑی سرعت کے ساتھ پہنچ رہا ہے، اور مسلم نوجوان بڑی تیزی سے اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ وہ شراب جس کو میرے سرکار نے ام الخبائث فرما کر اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اگر مسلم قومی کے نوجوان ہی شراب کو اپنا عادت بنا لیں تو پھر اس سے بڑی حرمہ نصیبی اور کیا ہوگی۔ یہ چند وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر ہمارے بچے غلط سمت میں چل پڑتے ہیں اور ان کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص شراب کے نشے، جوا اور تمام منشیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔